آدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے سبحان اللہ سبحان اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے سبحان اللہ بے شک میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو میں گنہگار ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ راستے میں ہیں جا بجا تھانے والے سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات غرامی وقار جس غوث اعظم کی محفل آپ لوگوں نے سجایا اور بسایا ہے ان کا مشن کیا تھا ان کا مشن کیا تھا یہ میں اپنی تقریر کے پچھلے حصے میں بتاؤں گا اس سے پہلے آئیے ہمارا مل کر آقا نامدار مدینے کے تاجدار احمد مختار نائب پروردگار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں درود و سلام کا حاجہ نشاور کریں پڑھیے بابا سبحان اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا صلی اللہ نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لگتا ہے آپ لوگوں کو درود شریف یاد نہیں ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ لمبی چوڑی درود شریف آپ پڑھیں جن کو درود شریف یاد نہ ہو وہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی پڑھیں یہ بھی درود شریف ہے میں اپنی گفتگو کا آغاز درود شریف کی فضیلت سے کرنے کی کوشش کرتا ہوں امام غزالی علیہ الرحمت و رضوان اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب میں درود شریف کی فضیلت نقل فرماتے ہیں حضرت امام غزالی علیہ الرحمت و رضوان نقل فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی درود شریف پڑھنے کی برکت سے ایک ایسا پرندہ کو پیدا فرمائے گا جس کا ایک پر مغرب کی جانب ہوگا دوسرا پر مشرق کی جانب ہوگا اب مغرب کی جانب جو ہوگا یعنی کہ وہ دنیا کے آخری چھوڑ تک اس کا پر ہوگا اور مغرب کی جانب اس کے دوسرے پر جو ہوں گے وہ مغرب کی آخری چھوڑ تک ہوگا اب اندازہ لگا سکتے ہیں اگر اس کے بعد رب کا حکم ہوگا اے پرندہ جا جنت کے نہروں میں غوطہ لگا کر کے آ جب وہ پرندہ جنت کے نہروں میں جائے گا وہاں سے غوطہ لگائے گا ڈبکی لگا کر کے واپس آئے گا خدا کی بارگاہ میں آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا اے پرندہ اپنے پروں کو جھاڑ دو اگر آپ کے گھر میں اگر ایک مرغی پانی میں ڈوب گئی اور اگر وہ اپنے پروں کو جھاڑے تو اس کی بوند کو آپ گر نہیں پائیں گے اس کے قطرے کو آپ گر نہیں پائیں گے اتنا بڑا پرندہ ہے کہ نہ جانے اربوں خربوں بوندیں گرتی ہوں گی ہر بوند کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک فرشتہ کو پیدا فرمائے گا ہر قطرے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک فرشتہ کو پیدا فرمائے گا جب فرشتے پیدا ہوں گے تو خدا کی بارگاہ میں ریزہ پیش کریں گے اے بارہی تعالیٰ کیا تو نے مجھے اس لیے پیدا کیا کہ میں قیام کروں کیا تو نے مجھے اس لیے پیدا کیا کہ میں رکوع کروں کیا تو نے مجھے اس لیے پیدا کیا کہ میں سجدہ کروں کیا تو نے مجھے اس لیے پیدا کیا کہ میں تیری عبادت و ریاضت کروں کیا تو نے مجھے اس لیے پیدا کیا کہ میں تیری تسبیح و تحلیل بیان کروں کیا تو نے مجھے اس لیے پیدا کیا کہ میں تیری تعریف و توصیف بیان کروں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا اے فرشتوں سنو سنو میں نے تمہیں اس لیے پیدا نہیں کیا کہ تو قیام کرو میں نے تمہیں اس لیے پیدا نہیں کیا کہ تم رکوع کرو میں نے تمہیں اس لیے پیدا نہیں کیا کہ تو سجدہ کرو میں نے تمہیں اس لیے پیدا نہیں کیا کہ تم میری عبادت و ریاضت کرو میں نے تمہیں اس لیے پیدا نہیں کیا کہ تم میری تسبیح و تحلیل بیان کرو اے فرشتوں سنو سنو میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا کہ جس نے میرے محبوب پر درود و سلام بھیجا ہے ابھی سے لے کے صبح قیامت تک اس کے لیے دعائیں مغفرت آئے ہیں سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت
جشن غوث الورا کانفرنس، جشن غوث الورا کانفرنس، حضرت علامہ و مولانا علی مرتضی صاحب قیلا، حضرت علامہ مولانا علی مرتضی صاحب قیلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ اندازہ لگائیں جن کے لیے مغفرت کی دعائیں فرشتے خدا کے حکم سے کرتے ہوں، بھلا وہ شخص جہنم میں کیسے جا سکتا ہے؟ درود شریف کی فضیلتیں بہت بڑی ہیں، اگر میں بیان کروں درود شریف پہ راتیں ختم ہو جائیں گی لیکن باتیں ختم نہیں ہوگی۔ پڑھیے درود شریف، اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا سیدنا شفینا بنا کرنا مولانا محمد مادل الجود والکرم بارک وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ وسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان اور کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، انسان بنا کے یوں ہی نہیں چھوڑا بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا فرمانے کے بعد ہمیں بھٹکنے کے لیے نہیں چھوڑا، مسلمان جی بے شک انسان بنایا، مسلمان بنایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا فرمایا۔ اگر اللہ رب تبارک و تعالی چاہتا تو ہمیں کچر بنا دیتا، گھوڑے کی جماعت میں پیدا کر دیتا، مچھر کی جماعت میں پیدا فرما دیتا، گدھا کتا گائے بھینس بکری کی جماعت میں پیدا فرما دیتا، لیکن رب کا احسان ہے، کرم ہے کہ اس کریم نے ہمیں انسان بنایا۔ اگر ہم اس احسان کا شکریہ ادا کریں میری زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن اس احسان کا شکریہ کبھی ختم نہیں، سبحان نہیں بے ادا کر شک سکتے۔ جی بے شک بہت خوب۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، جسم کا سارا وجود خدا کی نعمتوں سے بھرا پڑا ہوا ہے۔ یہ جو سر میں بال ہیں آپ کے، سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک، یہ پورا وجود خدا کی نعمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ یہ جو ماتھے میں بال ہیں آپ کے، اگر اس بال کی قیمت جاننی ہو تو آپ اس سے جا کر کے پوچھیں جن کے سر میں بال نہ ہو۔ اگر آنکھ کی قیمت جاننی ہو تو آپ ان سے جا کر کے پوچھیں جن کی آنکھوں میں روشنی نہ ہو، جو دیکھ نہیں سکتا ہو، جو نابینا ہو۔ یہ جو کان ہیں آپ کے، ان کانوں کی قیمت اگر جاننی ہو تو آپ ان سے جا کر کے پوچھیں جن کے کانوں میں قوت سماعت نہ ہو۔ یہ جو منہ میں زبان ہے آپ کی، اس زبان کی قیمت اگر جاننی ہو تو آپ ان سے جا کر کے پوچھیں جس کے منہ میں قوت گویائی نہ ہو، جس کی زبان میں قوت گویائی نہ ہو۔ یہ جو ہاتھ ہیں آپ کے، اگر ہاتھ کی قیمت جاننی ہو تو آپ ان سے جا کر کے پوچھیں جن کے ہاتھوں میں حرکتیں نہ ہو۔ یہ جو پیر ہیں آپ کے، ان پیروں کی قیمت اگر جاننی ہو تو آپ ان سے جا کر کے پوچھیں جن کے پیروں میں چلنے کی طاقت و قوت نہ ہو۔ یہ جو ماں باپ کا سایہ ہے آپ کے سر پر، اگر اس کی قیمت جاننی ہو تو آپ اس سے جا کر کے پوچھیں جو آج یتیم گھوم رہے ہیں۔ یہ جو خوبصورت بیوی ہے آپ کے گھر میں، اگر بیوی کی قیمت جاننی ہو تو آپ ان سے جا کر کے پوچھیں جن کے پاس بیوی رکھنے کی طاقت نہ ہو۔ یہ جو بچے اور بچیاں ہیں آپ کے گھر میں، اگر ان اولادوں کی قیمت جاننی ہو تو آپ ان سے جا کر کے پوچھیں جو ابتر ہیں، جو لاولد ہیں، جو بے اولاد ہیں، جن کے پاس کوئی اولاد نہ ہو۔ یہ جو آپ اپنے بچوں کے بیچ میں کھانا تناول کرتے ہیں، اگر اس کھانے کی قیمت جاننی ہو تو آپ ان سے جا کر کے پوچھیں جو اسٹیشن کے سامنے بڑے ہوٹلوں پر آپ جیسے امیروں کا منہ تکتے رہتے ہیں ایک روٹی کے خاطر۔ یہ جو حسین لباس آپ کے جسم میں ہے، اس لباس کی قیمت اگر جاننی ہو تو آپ ان سے جا کر کے پوچھیں جنہیں سردی کے موسم میں ایک چادر بھی نصیب نہیں ہوتی ہے۔ اور بعد میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر اس دولت کی قیمت جاننی ہو تو غریبوں سے پوچھیں، عزت کی قیمت جاننی ہو تو ذلیلوں سے پوچھیں، شان و شوکت کی قیمت جاننی ہو تو آپ ان سے جا کر کے پوچھیں جو دوسروں کے ٹھوکروں پر اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور میرے سوال کا جواب آپ لوگ بلند آواز سے دیں گے۔ کھانا کون کھلاتا ہے؟ اللہ تعالی۔ پانی کون پلاتا ہے؟
اللہ تعالی روزی کون دیتا ہے؟ اللہ تعالی دولت کس نے دی؟ اللہ تعالی شہرت کس نے دی؟ اللہ تعالی عزت کس نے دی؟ اللہ تعالی بدلے میں آپ نے کیا کیا؟ دولت مل گئی تو گھمنڈی ہو گیا، شہرت مل گئی تو گھمنڈی ہو گیا، عزت مل گئی تو گھمنڈی ہو گیا، اولاد بڑا ہو گئی اب اس اپنے آپ کو بڑا کہنے لگا، بیٹا بڑا ہو گیا اپنے آپ کو بڑا کہنے لگا، بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لی تو گھمنڈی ہو گیا۔ سنو، علی مرتضی قاضی پیغام دینا چاہتا ہے درگاہ شریف کے سنی مسلمانوں، عزت دار بھی خدا بناتا ہے، ذلیل و خوار بھی خدا بناتا ہے۔ آئے واہ واہ سبحان اللہ بہت خوب ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ دولت مل گئی گھمنڈ نہ کریں، شہرت مل گئی اتراوے نہ، عزت مل گئی گھمنڈ نہ کریں، کیونکہ بڑے بڑے آئے چلے گئے، شان و شوکت والے آئے چلے گئے، دولت والے آئے چلے گئے، مالدار آئے چلے گئے، عہدے دار آئے چلے گئے، مر گیا مٹ گیا، نام و نشان ختم۔ تیری اوقات کیا ہے؟ تیری حیثیت کیا ہے؟ نمرود مٹ گیا، شداد مٹ گیا، قارون مٹ گیا، ابو جہل مٹ گیا، ابو لہب مٹ گیا، عتبہ مٹ گیا، شیبہ مٹ گیا، یزید مٹ گیا، جی بے شک بہت خوب ماشاء اللہ۔ مگر سب کچھ رہنے کے باوجود جو سر جھکا کے جیے تھے وہ غوث اعظم آج بھی زندہ ہے، وہ خواجہ غریب نواز آج بھی زندہ ہے، وہ نظام الدین اولیاء آج بھی زندہ ہے، وہ قطب الدین آج بھی زندہ ہے، وہ بابا فرید الدین آج بھی زندہ ہے، وہ وارث پاک آج بھی زندہ ہے، وہ صابر پاک آج بھی زندہ ہے، وہ مخدوم کشوشا آج بھی زندہ ہے، اعلی حضرت آج بھی زندہ ہے، مفتی اعظم آج بھی زندہ ہے، مفسر اعظم آج بھی زندہ ہے، وہ تاج الاولیاء آج بھی زندہ ہے، حافظ ملت آج بھی زندہ ہے، وہ حبیب ملت آج بھی زندہ ہے، وہ مجاہد ملت آج بھی زندہ ہے، وہ تاج الشریعہ آج بھی زندہ ہے، وہ لالو پہاڑ آج بھی زندہ ہے۔ سبحان اللہ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن غوث الورا کانفرنس، جشن غوث الورا کانفرنس، حضرت مولانا علی مرتضی صاحب قبلہ، حضرت مولانا علی مرتضی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اپنے لیے جی لیے، اب دوسروں کے لیے جینا سیکھو۔ اپنے لیے بولیں، اپنے لیے جی لیے، اب دوسروں کے لیے جینا سیکھو۔ جو اپنے لیے جیا مر گیا مٹ گیا، نام ختم، نشان ختم، مکان ختم، محلات ختم۔ خدا کی قسم جو دوسروں کے لیے جیے تھے وہ صدیق اکبر آج بھی زندہ ہے، وہ فاروق اعظم آج بھی زندہ ہے، وہ عثمان علی آج بھی زندہ ہے، وہ فاطمہ کا بیٹا حسین کربلا میں آج بھی۔ سبحان اللہ بہت خوب ماشاء اللہ۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے حضرات، دوسروں کے لیے جیا کیسے جائے؟ جی بے شک بہت خوب۔ اسلام یہ نہیں کہتا تو آرام کی نیند سو اپنے بستر پر، پڑوسی تڑپتا رہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا تو چین و سکون کا کھانا تناول کر، پڑوسی بھوکا سو جائے۔ اسلام یہ نہیں کہتا تو اپنی بیٹی کی شادی میں لاکھوں کا سامان جہیز میں دے اور غریب کی بیٹی اپنے دروازے پر ان کے ہاتھوں روئے۔ اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ تو اپنی بیوی کے ساتھ عیاشیاں کر، مزے لے، تیری ماں 5 روپے کی دوائی کے لیے بستر پر تڑپتی رہے۔ کیسا بیٹا ہے؟ جب ماں کی بات آ جاتی ہے تو میں ماں کی جب بات آ گئی تو ایک بات غور سے سنو، تم جو پریشانیاں آتی ہے، مصیبتوں کے پہاڑ جب تم پر ٹوٹنے لگتے ہیں، جب تمہیں دعا کی ضرورت پڑتی ہے تو دوڑتے ہوئے عالم صاحب کے پاس جاتے ہو، عالم صاحب میرے لیے دعا کر دیجئے، امام صاحب میرے لیے دعا کر دیجئے، قاری صاحب میرے لیے دعا کر دیجئے، حافظ صاحب میرے لیے دعا کر دیجئے، پیر صاحب میرے لیے دعا کر دیجئے۔ آج کل پیر کی بھی کمی نہیں ہے، بے شک بہت خوب، پیر کی بھی کمی نہیں ہے۔ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، کوئی ٹھکانہ نہیں۔ یاد رکھو، ایک جملہ میں دے کے جا رہا ہوں۔ جی بے شک بے شک بہت خوب۔
हेलो हेलो, देखो भैया मुझे माइक उठा के फेंकने आता है, जब मैं बोलना शुरू करता हूं तो मैं इधर उधर नहीं देखता। माइक सही कर लो वरना उठा के फेंक दूंगा मैं। पढ़े दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना बिना करीमना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूद वल करम बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक जुमला सुनो, बात तल्ख है हजरत जी मगर साफ है। मैं तो आईना दिखाऊंगा, जिसे बुरा लगे वो आईने के सामने से हट जाए। जी बेशक। यानी मुर्तजा खादी डंके की चोट पे बोलता है, बिला झिझक निडर होके जिसको जो पूछना हो वो अभी आके मेरे सामने में पूछ ले। ये अली मुर्तजा कादरी मुंह पे जवाब देने का क्षमता रखता है। चाहे आप बरेली से मुरीद हो, अजमेर से हो, दिल्ली से हो, किचोसा से हो, कहीं से भी आप मुरीद हो, सबकी जड़ बगदाद में है। अगर काना फुसकी करके कोई पीर आपको किसी से लड़ाने की कोशिश करे, कौम मुस्लिम में इख्तिलाफ पैदा करे, आप उनकी बातों को सुन लेंगे, कहना कुछ नहीं है, सर झुका के सुन लेना है, कहना कुछ नहीं है, जवाब नहीं देना है। हो सकता है वो किसी बड़ी बिरादरी का हो, किसी बड़े ओहदे वाला हो सकता है, कहना कुछ नहीं है, एक तरफ निकाल के रख देना है। अब अली मुर्तजा कादरी आपको एक पैगाम देना चाहता है, जो शख्स कौम मुस्लिम में इख्तिलाफ पैदा करे, एक दूसरे से लड़ाने की कोशिश करे, राजनीति करे, वो पैर हो सकता है, पीर नहीं हो सकता। वाह वाह बेशक, सुभान अल्लाह। पीर वो होगा जो मुत्तकी होगा, परहेजगार होगा, मोहम्मद मुस्तफा का वफादार है। वाह 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 बेशक, बहुत खूब माशाअल्लाह। ऐसे वैसे को पीर मन ना बनाएं। अब बात चली थी मां की, सुनो, हशर के मैदान में जब नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, सारे लोगों के नामाए आमाल तौले जाएंगे, सब लोग हैरान और परेशान होंगे। जिनके आमाल अच्छे होंगे जन्नत में भेजा जाएगा, जिनके आमाल खराब होंगे दोज़ख में भेजा जाएगा। लेकिन एक शख्स ऐसा भी होगा जिनके पास नेकियां ही नेकियां होंगी, एक भी गुनाह नहीं होगा। जब फरिश्ते उसे जन्नत में ले जाएंगे, रब की तरफ से आवाज आएगी, और फरिश्ते ठहर जाओ, इसके नामाए अमाल दोबारा से तौले जाएं। फरिश्ता अर्ज करेंगे, ए बारही ताला, इसके पास नेकियां ही नेकियां हैं, एक भी बदी नहीं है, एक भी गुनाह नहीं है, एक भी जुर्म साबित नहीं होता है। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म होगा, ए फरिश्तों, इसके नामाए अमाल दोबारा तौला जाए। उसके बाद जब उसके नामाए अमाल को तराजू के एक पल्ले पे रखा जाएगा, उधर से एक पर्ची उड़ती हुई आएगी और उसके गुनाह के पल्ला पे गिर जाएगी। गुनाह का पल्ला भारी हो जाएगा, नेकी का पल्ला हल्का हो जाएगा। उसके बाद रब का हुक्म होगा, ए फरिश्ते, इसे जहन्नम में ले जाओ। चंद कदम वो शख्स आगे बढ़ेगा, को पीछे पलट करके खुदा की बारगाह में रिज़ा पेश करेगा। ए बारही ताला, जन्नत में भेजना ये तेरा इंसाफ है, जन्नत में भेजना ये तेरा करम है, ये तेरा फजल है, और जहन्नम में भेजना ये तेरा अदल है। ए मौला, मैंने अपनी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला है, किसी की गीबत नहीं की है, चुगली नहीं की है, नमाज पढ़ी है, फराइज़ और वाजिबात नवाफिल नमाजें भी अदा की है। ए मौला, रातों दिन मैंने तेरी इबादत और रियाजत में गुजारा है। ए मौला, कौन ऐसा गुनाह है, कौन ऐसी गलती है, कौन ऐसा जुर्म है, कौन ऐसी खता है जिसकी बिना पर मुझे जहन्नम में भेजा जा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आवाज आएगी, ए बंदा सुनो सुनो, ए नादान सुन, तूने फला जगह पे अपनी माँ से
ایک مرتبہ اونچی آواز میں باتیں کیا تھا، اب میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں جو اپنی ماں سے الگ رہتے ہیں، جو اپنی ماں کو گالی دیتے ہیں، جو اپنے باپ کو پریشان کرتے ہیں، جو اپنے باپ کو آگے پھاڑ کے دیکھتے ہیں، جو اپنے باپ کے برابر کھڑے ہوتے ہیں، جو اپنے ماں باپ سے الگ رہنا چاہتے ہیں، خدا کی قسم تم سجدہ کرتے کرتے مر جاؤ، یہاں تک کہ حرم شریف میں سجدے میں سر رکھ کر رگڑ کے مر جاؤ، مدینہ شریف میں روضہ مصطفیٰ پہ اپنی پیشانی جھکا کے تڑپ تڑپ کر کے مر جاؤ، لیکن پھر بھی تمہاری عبادت، تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ اگر تمہیں دعا قبول کروانی ہو، عبادت قبول کروانی ہو، روزی روٹی میں برکتیں چاہتے ہو تو اپنی ماں کے قدموں پہ گر جا، ماں سے معافی مانگ لے۔ ماں نے اگر مسکرا کر جنتی ہاتھ تیرے سر میں رکھ دی تو پھر تجھے جنت میں جانے سے کوئی واہ واہ واہ، بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن غوث الورا کانفرنس، جشن غوث الورا کانفرنس، عظمت والدین، عظمت والدین، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ جو کرنا ہے جلدی کیجیے۔ آ رہی آپ لوگوں کو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں چیخ کر چلا کر چلا جاؤں، آپ لوگوں کو سمجھ بنا ہے۔ اگر بات سمجھتے ہیں تو ہاتھ اٹھا کر کے بولیں۔ جاگ رہے، سو تو نہیں رہے ہیں؟ تقریر ابھی میری شروع نہیں ہوئی ہے، ابھی موضوع پہ میں نہیں آیا۔ پڑھیے درود شریف، اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا شفینا بنا کرمنا مولانا محمد مادر الجود والکرم بارک وسلم صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بے پردہ خواتین اسلام سے میں عرض کروں گا، گزارش ہے کہ آپ لوگ ہاتھ جوڑ کے آپ لوگوں سے بنتی ہے کہ خاموشی اختیار کر لیں۔ خدا کی قسم، جو دل اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری ماں کے سینے میں چھپا کے رکھا ہے وہ کسی مفتی، کسی عالم، کسی پیر کے سینے میں نہیں ہو سکتا۔ جی بے شک، اور یاد رکھو تمہارے ماں باپ سے بڑا کوئی پیر نہیں ہو سکتا۔ سبحان پیر اللہ، دیکھنا ہو سب سے بڑا تو اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھ لے۔ واہ واہ واہ، تو نے پیروں کا ہاتھ چوما ہے؟ میں نے یہ نہ کبھی یہ نہیں دیکھا کہ کوئی اپنے ماں باپ کا بھی ہاتھ چوما ہوگا، اپنے ماں باپ کے بھی قدموں کو بوسہ دیا ہوگا۔ ارے نادان سن، جب تمہارے پیر آتے ہیں مصافحہ میں 500 کا نوٹ، 1000 روپیہ، یاد رکھے جو پیر پیسے میں آتا ہو، پیسے کے پجاری ہو، وہ خود جہنم میں جائے گا، آپ کو بھی جہنم میں لے جائے گا۔ جو جہنم میں لے جائے گا اس کے ہاتھ کو بوسہ دیتے ہیں، اسے آپ چومتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، تعظیم و تکریم کرتے ہیں۔ جو ماں باپ تمہیں جنت میں لے جائیں اسے تم دھتکار دیتے ہو، کیسے نہ